شرعی پردہ کیا ہے؟ یہ جو پردہ اور حجاب اور اس طرح کی اصطلاحات ہیں، یہ تو لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں۔ قرآن مجید نے مردوں اور عورتوں کے آپس میں ملنے کے آداب بتائے ہیں۔ میرے نزدیک صحیح تعبیر یہ ہے، ایٹیکیٹس بتائے ہیں۔ یعنی اگر کہیں مردوں اور عورتوں کو آپس میں ملنا ہو، گھروں میں، کارخانوں میں، بازاروں میں، دفتروں میں، اب تو ظاہر ہے کہ زندگی بہت دوسری شکل اختیار کر گئی ہے، تو جہاں کہیں بھی عورتوں اور مردوں کو آپس میں ملنے کی ضرورت پیش آئے، اس کے لیے کچھ ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں، آداب بتائے گئے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، وہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ جب بھی عورتوں اور مردوں کو آپس میں ملنا ہو تو مردوں کو بھی ہدایت کی ہے اور عورتوں کو بھی، کہ اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کرے۔ یعنی ان کی نگاہیں شرم و حیا والی نگاہیں ہونی چاہیے، شریفانہ نگاہیں ہونی چاہیے، تاڑنے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے، خط و خال کا جائزہ لینے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی ہدایت مردوں کو بھی کی ہے، عورتوں کو بھی کی ہے۔ یعنی غض بصر یا نگاہ میں پستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نظریں نیچے کر کے ٹھوکر کھا کے گر جائیں۔ نگاہوں میں پستی کا مطلب ہے کہ دیکھنے کا شریفانہ طریقہ اختیار کیا جائے، ورنہ تو ہم بات کرتے ہوئے دیکھتے ہی ہیں دوسرے کی جانب، تو پستی پیدا کی جائے، مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ چونکہ خاندان کے ادارے کے لیے خدا کہتا ہے کہ میں نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ میاں بیوی کے سوا کوئی جنسی تعلق نہیں ہو سکتا، اس لیے دونوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، تو اپنی شرمگاہوں کے بارے میں متنبہ ہو جائیں، وارن رہیں، ان کو ہمیشہ یہ احساس رہے کہ یہ وہ دائرہ ہے جس میں ہم کو نہیں داخل ہونا۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ لباس بھی باقرینہ ہونا چاہیے اور اس کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے کہ کوئی برا میلان نہ پیدا ہونے پائے۔ یہ مردوں کو بھی کہا ہے، عورتوں کو بھی کہا ہے۔ اس کے بعد 2 باتیں ہیں جو صرف عورتوں کو کہی ہے اور وہ عورتوں ہی کو کہی جا سکتی تھی۔ ایک بات یہ کہی ہے کہ عورتوں کا سینہ بھی شرمگاہ ہے، لہذا وہ اس کو اچھے طریقے سے ڈھانپ کر رکھیں۔ اور دوسرے یہ کہ عورتیں بعض موقعوں پر بہت زیبائش کرتی ہیں، آرائش کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، تو جب اس طرح زیبائش آرائش کی ہوئی ہو تو پھر اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو اجنبی مردوں کے سامنے نمایاں کریں۔ یہ 4 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں۔ ان کو آپ جو نام دینا چاہیں دے لیں، لیکن میرے نزدیک یہ ملنے جلنے کے پاکیزہ آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے، ان کے سوا کوئی اور ہدایت یا حکم نہیں۔